حالت احرام کے علاوہ عمرے کے لیے جو لوگ آئے ہیں جب عمرے سے فارغ ہو جائیں تو کیا میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے؟ اللہ کے بندے تمہاری بیوی ہے، عمرے میں منع ہے نا، عمرے کے بعد کیوں منع ہے؟ اگر آدمی 2 دفعہ طواف کرے اور کٹھے بعد میں 2 رکعت پڑھ لے تو وہ ہو جائے گا، لیکن افضل یہی ہے کہ طواف کر کے 2 رکعت پڑھ لو پھر دوسرا طواف کرو۔ تہجد جو ہے نفل ہے، رات کی نفل ہے، اب اس کے لیے یہی ہے کہ 4 رکعتوں کی نیت کر کے آپ پڑھیں۔ سنت 8 رکعتیں ہیں، لیکن زیادہ بھی پڑھیں تو جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، اور اگر کوئی مجبوری ہے کم بھی پڑھیں تب بھی صرف 2 رکعت پڑھ لیں وہ بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ نواسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ماں سوائے ماں باپ کے باقی سب کو دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر داڑھی کا کوئی حد نہیں، بالکل حد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک جو ہے وہ سینے تک تھی، تو حد تو نکل آئی نا۔ اسی سے علماء نے حد نکالی ہے کہ کم از کم 1 مشت داڑھی ہونی چاہیے۔ بی بی حاجرہ بی بی کوئی ہندوستان میں ہیں، دعا کے لیے کہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ شیخ مصطفیٰ اور اس کی بیوی آپس میں اللہ کرے ان کا اتحاد ہو۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام۔ شیطان کے اسی کام پہ جو بڑا ابلیس ہے نا بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جو چھوٹے چھوٹے اس کے شاگرد ہیں کہ آج ہم نے اس میاں بیوی کو لڑا دیا، کہ ہاں یہ تم نے کام کیا ہے، اب دونوں گناہ کریں گے تو کام بڑھتا رہے گا۔ میری 3 پوتیاں ہیں، ایک کی عمر 4.5 سال ہے، چھوٹی کی عمر جو ہے 3 سال ہے۔ ان کی بات سمجھ نہیں آتی تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھ کے دعا کیا کریں، پانی پہ دم کر کے پلایا کریں۔ میری بہن کا بیٹا بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ میری بہن کا بیٹا طاہر، اس کی عمر 12 سال ہے، اس کو پیٹ کا کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر مریض کو شفا عطا فرما، یا اللہ سب بیماریاں دور فرما۔ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بھائی سب سے بڑا علاج ہے سورۃ فاتحہ، چونکہ اس کا نام شافیہ بھی ہے، اس کا نام وافیہ بھی ہے، اس کا نام کافیہ بھی ہے، تو اس لیے سورۃ فاتحہ کو 7 دفعہ پانی پہ دم کر کے پلایا کریں، بس اس سے بڑا تعویذ کوئی نہیں دنیا میں۔ عالیہ تبسم کو بواسیر کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، آج کل تو 2 منٹ میں آپریشن کر دیتے ہیں، جان چھوٹ جاتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ شیخ مرتضی عبدالرشید انڈیا سے ہیں، وہ شادی کے لیے اللہ ان کے لیے آسان کر دے۔ ویسے بہرحال اگر وہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھ کے دعا کریں تو رشتہ جلدی ہو جائے گا۔ محمد فیصل گردوں کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پاکستان سے صوفی اسکندر حیات ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ سب کا آخری سفر جو ہے موت کا وہ آسان فرمائے۔ محمد منظور نے
دالوں والی سے دعا کے لیے کہا اللہ سب کی دعائیں منظور فرما۔ عمرے کے لیے جو آئے ہیں ان کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہوتا، لیکن افضل یہی ہے کہ طواف الوداع کر کے جائیں، موت حیات کا کس کو پتہ ہے۔ 2 یا 3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں نوافل پڑھیں، جائز ہے۔ نفلی طواف ہو یا فرضی ہو، ایک پہلی دفعہ آپ بوسہ دیں گے، پھر بوسہ دے کے ختم کریں گے بس۔ اگر حجر اسود کے سامنے آئیں تو دور سے اشارہ کریں، ہاتھ لگ جائے تو چومیں، لگے نہ تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بابا ہیں، انہوں نے عمرہ کیا ہے لیکن وہ سر نہیں مڈایا، اور سعی کرنا اور گنجا کرنا، صفا بھی نہیں دوڑا، سر بھی نہیں مڈایا، دم پڑ گئی اور عمرہ بھی دوبارہ کرے۔ کاروبار کے لیے پریشان ہیں، استغفار زیادہ پڑھیں۔ جن کے رزق میں تنگی ہو یا کاروبار میں، یہ خود قرآن پاک کا حکم ہے، قُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جتنا استغفار زیادہ پڑھو گے اتنا اللہ رزق میں وسعت دیں گے۔ کسی زندہ شخص کے لیے اگر وہ معذور نہیں ہے تو بس عمرہ آپ اپنا کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ داڑھ میں درد ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر احرام سے عمرہ کیا ہے پھر اسی میں ہم دوبارہ طواف کے لیے استعمال، جس چیز کے لیے استعمال کریں وہ کپڑا ہے تمہارا۔ وطر کا طریقہ ایک تو وہ ہے نا جو پاکستان میں لوگ پڑھتے ہیں، ایک یہ ہے، دونوں حدیث میں صحیح موجود ہیں، اس لیے جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال زوال کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، کو ایسی بات نہیں ہے، اور اسی طرح طواف کے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ طواف کے نفل تو ہر وقت پڑھے جا سکتے ہیں جب بھی طواف کریں، یہ نفل نہیں، یہ واجب الطواف ہے۔ بس یہ اللہ کے بندے پہ جلدی رکھا۔